قرآن کریم ایک زندہ و جاوید کتاب ہے جو کہ تمام انسانیت کے لیے سامان ہدایت ہے۔ قرآن کریم کا یہ خود بہت بڑا اعجاز ہے۔ اگر ہم دنیاوی طور پہ بات کریں تو قرآن کریم دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، دنیا کی سب سے بڑی، سب سے اہم کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ میں پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، اردو ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، ہیبرو ہو، کوئی بھی فرینچ ہو، سب اس کو ضرور پڑھتے ہیں۔ کیا آپ اور میں اس کو پڑھتے ہیں؟ آپ کے اور میرے ڈرائنگ روم میں، یا آپ کے اور میرے بیڈ روم میں، آپ کے اور میرے ٹی وی لاؤنج میں، آپ کے میرے گھر کے کسی کتب کے ایریا میں یہ پڑھا ہے؟ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ اس میں سے ہم لیتے کیا ہیں؟ عمل کیا کرتے ہیں؟ آپ کی اور میری زندگیوں میں شامل کیا ہے؟ ہم کیسے اس کے مطابق زندگی گزاریں؟ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا نزول ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کے نزول کے طریقے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، جستجو کرنی چاہیے۔ جو ہم دین کی، قرآن کی جستجو کریں گے وہی ہماری کامیابی ہوگی۔ اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، جانیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ تک ہم میسج پہنچائیں کہ ہم اصل میں کیا ہیں، ہماری اصل کیا ہے، ہمیں ملا کیا تھا، ہماری وراثت میں یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم بھلائے بیٹھے ہیں، اور آپ اور میں دنیا کی کسی اور دور میں شامل ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس گمراہی کی طرف سے واپس آتے ہیں، اس دھول کو تھوڑا جھٹکتے ہیں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، مجھ سے بہتر بتانے والوں میں یہ شامل ہیں، اور ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ابھی پہلے سیگمنٹ میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ کی حافظ عبدالغفار حامدی صاحب اسلامک اسکالر ہیں، خوبصورت قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ان کو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ دیکھیں تھوڑا سا دوری تھی، اور جب قرآن کا ذکر کرنا شروع کیا تو آپ میرے اور نزدیک آ گئے، تو یہ دلوں کو بھی قریب کرتا ہے، انسانوں کو بھی قریب کرتا ہے، آپ کو کامیابی کے بھی قریب کرتا ہے، تو یہ خاصہ ہے قرآن کریم کا۔ اچھا سر، فرمائے گا جو وحی کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ چند جملے میں کہہ سکتا تھا، لیکن میرے کہنے میں شاید وہ اثر نہیں ہوگا، آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے، اور یہ کیوں ضروری ہے، فرمائیے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وحی کی جو تعریف ہے کہ اللہ رب العالمین کے منتخب کیے ہوئے احکامات، الفاظ، منتخب ذرائع سے منتخب کیے ہوئے لوگوں تک جب پہنچتے ہیں تو اسے وحی الہی کہتے ہیں۔ جی، جس طرح آپ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید مخصوص کلام الہی، اللہ کا مخصوص کلام ہے، جو سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ ہر دور کے اندر جو نبیوں تک پیغام پہنچایا گیا وہ کلام الہی ہی ہے، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، صحف ابراہیم کی شکل میں، صحف موسیٰ کی شکل میں۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک طریقوں سے یہ قرآن مجید اور وحی الہی پہنچائی ہے۔ جی، تو وہ منتخب لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ جی، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ نے تخلیق کیا کائنات کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تو لوگوں کے دلوں میں جو سب سے بہترین اور خوبصورت دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پائے، انہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا۔ یعنی یہ منتخب لوگ ہیں، اور پھر منتخب ذرائع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان سے کلام نہیں کرتا، یہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مگر وحی کے ذریعے سے اللہ کلام کرتا ہے، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج کر اس سے کلام کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے اللہ بندے سے کلام کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام وحی بھی کیے ہیں، جس طرح کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام کو جب سدرۃ المنتہا کے پاس بلایا گیا، اور وہاں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی ہے، وہاں اللہ اپنے بندے سے ہم کلام ہوا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، اللہ ڈائریکٹ جب ہم کلام ہوتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیب سے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، انہیں قریب بلایا، ان سے سرگوشی کی اور کہا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے میرے موسیٰ قریب آ جاؤ، آپ مقدس وادی کے اندر ہو، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، میں آپ کا رب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ جس طرح نبی علیہ السلام سے بات کی، اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی، یہ بھی اللہ کا ایک وحی کا انداز ہے۔ دوسرا، اللہ فرشتوں کو جس طرح جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے یا کسی دوسرے فرشتے کو بھی کبھی کبھی بھیج دیا جاتا ہے، وہ ایک خاص نبی علیہ السلام کے لیے تحفہ ہوتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابہ نے آواز سنی، تو نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، حضرت جبریل نے بھی اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اے میرے محبوب، آج آسمان سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے اور اس کے لیے آسمان کا ایسا دروازہ کھولا گیا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا، اور وہ آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہے، ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن مجید یا وحی الہی کے نزول کا طریقہ ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا نزول فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اسے وحی کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے الفاظ منتخب ذرائع سے منتخب لوگوں تک پہنچتے ہیں، اسے وحی الہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر فرمائیں کہ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا محسوس کیا پہلی وحی کے موقع پر؟ اس سے پہلے ابھی ایک پچھلے آپ کے جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں ایک سوال آپ کا رہ گیا تھا، کیونکہ آپ نے 2 سوال کیے تھے کہ یہ ضروری کیوں ہے؟ جی، وحی الہی کے اندر یہ چیز خاص طور پہ پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک اور عیب کا امکان نہیں ہوتا، اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا، جبکہ عقل کے اندر کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے میں ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ حقیقت میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جب ٹرین چلتی ہے، آپ ٹرین میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ درخت بھی دوڑ رہے ہیں، یہ پہاڑ بھی دوڑ رہے ہیں، یہ مکانات بھی دوڑ رہے ہیں، یہ بلڈنگز بھی دوڑ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی۔ عقل کہہ رہی ہوتی ہے یہ دوڑ رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ دوڑ نہیں رہی ہوتی۔ اسی طرح ہی آسمان پر جب چاند نکلا ہوتا ہے تو اس کے پاس بادل ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے چاند چل رہا ہے، جبکہ وہ بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ عقل کہہ رہی ہوتی ہے، دیکھنا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ جبکہ وحی الہی کا یہ خاصہ ہے کہ جو چیز اس نے بیان اللہ نے کی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آج سائنس جب بھی دین اسلام کے احکامات کی ریسرچ کرتی ہے اور وہ پھر اس بات پہ پہنچ جاتی ہے، سائنس آئے دن جب آپ دیکھتے ہیں کوئی ریسرچ کرتی ہے، ایک غلط ہو جاتی ہے، دوسری بار اس سے اچھی، لیکن دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی یہ حقانیت ہے، وحی الہی کا یہ خاصہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ نے کہا ہے وہ حقیقت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہی ہے وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا وہ آج تک برقرار ہے اور کوئی اس کو رد نہیں کر سکا، اس کا جواب نہیں دے سکا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر پوری کی پوری انسانیت اور جن بھی مل جائیں اور ان کے معبودان باطلہ بھی مل جائیں اور وہ اس قرآن جیسی ایک کتاب لائیں تو میرے محبوب وہ آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ نے چیلنج کو اور کم کیا، 10 صورتوں کا چیلنج دیا، ایک صورت کا چیلنج دیا، حتیٰ کہ اللہ نے کہا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر تم اس قرآن کی ایک آیت جیسی ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ۔ تو آج تک وہ
اللہ کا جو دعویٰ ہے، جو چیلنج ہے، اسے کوئی بندہ قبول نہیں کر سکا، اور جس نے بھی اس کی ریسرچ کی، مطالعہ کیا، وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے۔ تو وحی الہی کی اہمیت اور ضروری اس لیے ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، جبکہ عقل اور عقل کے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر شک شبہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر اتاؤ چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ تو جب لوگوں نے وحی الہی کو اپنایا ہے تو لوگوں نے عروج، ترقی، بلندی کو چھوا ہے، اور جب لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا ہے تو وہ لوگ ذلت اور پستی کی طرف گئے ہیں۔ یقیناً، ٹھیک ہے، جیسا کہ اچھا سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، ہم یقیناً اس پہ دوبارہ آئیں گے کیونکہ وقت تھوڑا، تو میں یہ جسارت کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ، برا نہ مانیے گا۔ ایک اور مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ انس نصر مدنی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا ہی شکر، اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ سر آپ کے وقت کا شکریہ۔ ہم چونکہ موضوع گفتگو بنائے بیٹھے ہیں قرآن کریم زمین پر کیسے اترا، اس کے نزول کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالغفار حامدی صاحب، ان سے بھی گفتگو جاری ہے، تو میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں گفتگو میں۔ فرمائیے گا کہ کیا وحی کے ذریعے صرف احکامات ہی نازل ہوئے تھے یا اس کے ساتھ دیگر امور بھی شامل ہوئے تھے؟ دیکھیے جی، وہی تو ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری پوری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہے جی، تو اس میں ہمارے متعلق جتنے احکامات ہیں، احکامات بھی نازل ہوئے۔ احکامات کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے۔ عقائد وغیرہ ہیں مثال کے طور پر، تو ہمیں جو عقائد وغیرہ دیے گئے، جنت جہنم کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا، تو اخلاقیات کے حوالے سے جو ساری رہنمائی ہے وہ بھی وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات وغیرہ ہیں، تو اسی طرح ہمیں اپنے حالات کے مطابق ہمیں جو ہے وہ سائنسی معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے حقوق ہیں، دعائیں اذکار ہیں، تو ہر چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کیا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اگر ہو چکا ہے تو کیوں؟ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ مخصوص قوموں کے لیے نازل ہوتی تھی اور مخصوص وقت کے لیے نازل ہوتی تھی۔ جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، پچھلے لوگوں کو، پچھلی کتابوں کو ایک جز قرار دیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، قرآن میں کئی مقامات پر اہل کتاب کو کہا گیا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جی، انہیں مکمل کتاب نہیں دی گئی تھی۔ اب یہ جو مکمل کتاب ہے، یہ جو دین کی مکمل تعلیمات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل کیا ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی، تو یہ ایک ایسا اتنا بڑا اعزاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور چونکہ آپ کی رسالت جو ہے وہ نبوت وہ رہتی دنیا کے لیے تھی اور سب لوگوں کے لیے تھی۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام مخصوص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا میں بعثت الی الناس کافہ، میں سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور رہتی دنیا کے لیے۔ تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا ہے۔ جب یہ مکمل ہو گیا ہے تو اب ہمیں مزید کسی رہنمائی کی اور مزید کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وحی کی، قرآن کریم کی، احادیث مبارکہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ جی، پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی گئی، اور یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ یہود نے باقاعدہ سیدنا عمر کے سامنے ایک دفعہ بات آئی کہ یہ جو آیت کریمہ آپ کی کتاب میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت کریمہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی، ہمارے ہاں نازل ہوتی، ہم اس کو عید بنا لیتے،
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بخوبی علم ہے کہ وہ آیت کریمہ ہمارے ہاں عید کے ایام میں ہی نازل ہوئی ہے، یوم عرفہ کو نازل ہوئی اور وہ جمعہ کا دن تھا. تو یہ اس لیے ہمارا دین مکمل ہے اور اب ہمیں مزید کسی وحی کی اور کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، نزول قرآن کے وقت عربوں کا طرز زندگی کیا تھا اور وحی کے نازل ہونے کے بعد یہ کیسا بدلا؟ دیکھیے، اگر ہم اس دور کو ایک ظلمات کا دور کہیں، اندھیروں کا دور کہیں، کون سی خرابی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی؟ جی. تو وحی آنے سے، دین آنے سے اور دین کو قبول کرنے سے وہ دور چھٹا ہے، وہ ظلمت اور وہ اندھیرے اور وہ جہالتیں اور وہ شرک اور بدعات اور خرافات اور ہر قسم کی خرابی ہم جو تصور کر سکتے ہیں وہ ان میں موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس جہالت کو اور اس اندھیرے کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہ اندھیروں سے گویا کہ ہم نور کی طرف پلٹے ہیں دین اسلام آنے کے بعد عرب لوگ. اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کو النور قرار دیا ہے. جی. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. یا ایها الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو ان کے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نور سے بدل دیا. جی. اور وہ جو ساری ظلم اور زیادتیاں اور خرابیاں تھیں وہ وحی کے ذریعے اصلاح کر دی گئی ان کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک آخری کوشچن مجھے آپ سے پوچھنا ہے. یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم کو کیا ایک مرتبہ ہی اتارا گیا یا ٹکڑوں ٹکڑوں میں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا؟ بتائیے گا اس بارے میں. پچھلی کتابیں خاص طور پہ تورات کے بارے میں موجود ہے، اور قرآن کریم میں بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ پچھلی کتابیں ساری ہی تقریباً وہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں. جی. لیکن قرآن کریم کے نازل ہونے کی کیفیت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات کے حوالے سے فرمایا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تو تختیوں کی صورت میں، اور وہ تختیاں اکٹھی نازل ہوئی تھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر. کفار نے اعتراض کیا، قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ پچھلی کتابیں تو اکٹھی نازل ہوئی تھیں تو یہ قرآن الگ الگ کیوں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا یہ اعتراض ذکر کیا ہے. فقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا نازل نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ وقفے سے نازل ہوتا رہا ہے اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. لیکن قرآن کریم کا یہ جو نزول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف یہ یعنی نزول نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے، یہ لوح محفوظ میں بھی قرآن کریم موجود ہے، اور پھر یہ آسمان دنیا پر بھی اس کو ایک دفعہ اتارا گیا ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اکٹھے اتارنے کا ذکر کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے اس کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم کا یک بارگی اکٹھا نزول ہے جو آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے جس کو ہم بیت العزہ کہتے ہیں. تو وہاں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اکٹھا، تاکہ فرشتوں کو پتہ لگے کہ یہ قرآن کریم کتنی عظمت والی کتاب ہے اور کتنے عظمت والے نبی ہیں، اور یہ قوم کیسی ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں اہم ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے تو ٹرافی وغیرہ کو وہ پہلے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ اس کو جو ہے وہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے. تو اسی طرح آپ سمجھے قرآن کریم کو پہلے آسمان دنیا میں بیت العزت میں رکھا گیا اور وہ اکٹھا اترا تھا وہاں سے پھر وہ وقفے سے لوگوں کے سوالوں کے جواب کے مطابق
حالات و واقعات کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا رہا اور آہستہ آہستہ اترتا رہا، اور اس کے اترنے کی ابتدا جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ جی ویسے یہ پورے سال میں اترتا رہا ہے، شعبان میں بھی، ذوالحجہ میں بھی، اور سال کے ہر دن میں 23 سال کے تقریباً عرصے میں جی نازل ہوا۔ 23 سال تک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے پتا صبح کا ٹائم تھوڑا بیزی آورز ہوتے ہیں تو، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ڈاکٹر حافظ پیغام چینل کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس اہم موضوع کے لیے جو ہے وہ وقت دیا۔ ہمیں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے سر جب آپ تشریف لاتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ چلتے ہیں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالغفار حامدی صاحب، جن کی گفتگو تھوڑی دیر کے لیے میں نے اچک لی تھی اور ڈاکٹر صاحب کی جانب آ گیا تھا۔ حافظ صاحب وہیں سے ہم دوبارہ آغاز کرتے ہیں، ہمارا کوسچن رہ گیا تھا، آپ نے پہلی بات کمپلیٹ کر لی تھی، اب آئیے گا کہ وہی کیسے نازل ہوئی اور کیا محسوس کرتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے جی رؤیت الصالحہ، اچھے اچھے خواب آیا کرتے تھے۔ جب وہ خواب نبی علیہ السلام دیکھتے تو 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ خواب پورا ہو جاتا، اور اس بات پہ نبی علیہ السلام کا جو ایمان تھا، یقین تھا، وہ پختہ ہوتا جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی اور آپ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے۔ غار حرا میں پہلی بار نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جب حضرت جبریل انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے اور نبی علیہ السلام سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی علیہ السلام گھبرا گئے اور آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پکڑا اور دبایا، سینے سے لگایا، پھر کہا پڑھیں۔ تیسری بار جب کہا تو پھر نبی علیہ السلام نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام گھر آ گئے، گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر اس پر ورقہ بن نوفل کے پاس سیدہ خدیجہ آپ کو لے کر گئیں، تو ورقہ بن نوفل نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ انہوں نے آپ کی وہ علامات، وہ نشانیاں دیکھیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے اور آپ پر ظلم و ستم کرے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور اس وقت میں جوان ہوتا۔ لیکن وہ نبی اسلام کے اعلان نبوت سے قبل ہی وفات پا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل جو تھے وہ انسانی شکل میں اپنی اصلی شکل میں پہلی دفعہ نظر آئے جب وہ آسمان پر ایک کرسی پر جلوہ فروز ہیں اور انہوں نے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک پر ان کا مشرق اور ایک مغرب میں ہے، آفاق کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور حضرت جبریل کو دوسری بار نبی علیہ السلام نے ان کی اصلی شکل میں معراج کی رات دیکھا جب آپ نے ان کے 600 پروں کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو وحی کی ابتدا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کو معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہاں تک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ سے پہاڑوں کے پاس سے گزرتا تو مجھے پتھر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اور آپ فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہیں جن سے مجھے آواز آیا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اس بات پہ پھر یقین ہو گیا۔ پھر جب دوسری وحی یا ایھا المدثر نازل ہوئی تو پھر آپ نے اعلان نبوت کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ سارا سلسلہ آگے چلتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو کیفیات ہوتی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے نزول کے وقت، وہ بتائیے کیا ہوتی تھی؟ وحی کی جو نزول کی کیفیات ہیں وہ مختلف ہیں۔ وحی جو کئی طریقوں سے نازل ہوئی ہے، اس میں جو سب سے کٹھن نبی علیہ السلام کے لیے ہوتی تھی وہ سلسلۃ الجرس کی، جسے حدیث میں کہا جاتا ہے کہ بیل کی آواز کی طرح، گھنٹی کی آواز کی طرح وہ آواز نبی علیہ السلام کو آنا شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ صحابہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ بعض صحابہ اس کو شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کے ساتھ تشبیہ دیتے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں جب اڑتی ہیں یا اپنے چھتے پر بیٹھتی ہیں تو ان کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کے یعنی سرسراہٹ جو ہوتی ہے اس کی طرح نبی علیہ السلام کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ وہ حضرت جبریل کے قدموں کی آہٹ ہوتی تھی جب ان کے آنے کی،
بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں جو بیان کیا ہے کہ وہ حضرت جبریل کے پروں کی آواز، باہر کیا وہ ایک آواز ہوتی تھی جو نبی علیہ السلام کو سنائی دیتی تھی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی کیفیت جو ہوتی تھی وہ کہہ لیں کہ اصلی جو انسان کی ظاہری شکل سے ہوتی ہے وہ نہیں رہ جاتی تھی، آپ پر گھبراہٹ کے یعنی جو آثار ہیں وہ نمایاں ہو جاتے تھے، اور اس کو بھی صحابہ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ اس قدر گھبراہٹ ہوتی کہ جس طرح بے ہوشی کے اندر انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ بے ہوش نہیں ہوتے تھے، آپ ہوش میں ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ مجھ پہ کیا نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر سواری پر سوار ہوتے تو وحی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ وہ سواری زمین پر بیٹھ جایا کرتی۔ اور ایک حدیث میں حضرت زید بن ثابت فرماتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے نیچے میری ٹانگ تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یعنی اتنا پریشر اور اتنا بوجھ نبی علیہ السلام پر وحی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ میں جو اس کی وجہ سمجھا ہوں کہ یہ بوجھ کیوں ہوتا تھا، جی، کیونکہ یہ کلام الہی کا بوجھ تھا، یہ اللہ کے کلام کا روب اور دبدبہ ہے، جس کا اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کلام اللہ کا روب اور دبدبہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل پر جب نازل ہوا تو اس دل کے اوپر بھی تو پھر روب اور دبدبہ ہونا تھا نا۔ تو یہ کیفیت ایک تھی جو نبی علیہ السلام کے لیے بڑی کٹھن اور بڑی مشکل ہوتی تھی۔ دوسری وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ حضرت جبریل یا کوئی دوسرا فرشتہ نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آ جایا کرتا، جس طرح کہ وہ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے، اور بعض دفعہ تو وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور اکثر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ آئے حضرت جبریل اور نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ جس طرح حفظ والے بچے دو زانوں ہو کے اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھ نبی علیہ السلام کے گھٹنوں پر انہوں نے رکھے اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتلائیے، قیامت کے بارے میں۔ اس طرح کی نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیے۔ جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول آثار سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مسافر تھا اور مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا، آپ نے فرمایا تھا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ کیفیت جو تھی نبی علیہ السلام کے لیے بڑی ایزیلی تھی، آسان تھی، اس پہ نبی السلام کے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی کہ جب سوال و جواب کی طرح جس طرح ہم ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہے ہیں اس طرح وہ حضرت جبریل دین سکھاتے، نبی السلام کو بتلاتے، تو یہ کیفیت مشکل نہیں تھی۔ تیسری وحی کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ نبی اسلام سوئے ہوتے، آپ کو خواب کے ذریعے بتلایا جاتا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب قرآن میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی ایک خواب آیا، اور وہ خواب کیا تھا؟ لقد صدق اللہ الرؤیا بالحق، کہ اے میرے محبوب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا، صحابہ کو یقین تھا نبی کا خواب حق ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، انہوں نے تیاریاں کر لیں، احرام باندھے۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا، پھر صلح حدیبیہ پر روک دیا گیا، وہاں سے آپ نے احرام کھول دیا، اپنا سر مڑوا دیا اور یہیں سے واپس آ گئے، اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ تو نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کو کچھ پیغامات خواب کے ذریعے بھی دیے جاتے ہیں، جیسا کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، تو آپ اٹھے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی امت کے ایک لشکر کو جو سمندری سفر کر رہا ہے، سمندر میں جہاد کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے جنتی، سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت ام ہانہ کہتی میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ جی بالکل بالکل۔ تو یہ جو تھی یہ لشکر حضرت امیر معاویہ کی کمان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور سب سے پہلے یہ بحری بیڑے بنانے والے حضرت امیر معاویہ تو نبی علیہ السلام پر خواب کے ذریعے بھی وحی کا نزول کیا۔ یہ تین طریقے وحی کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان کے ذریعے سے امت کی رہنمائی
کی گئی ٹھیک، دل تو میرا چاہ نہیں رہا کہ میں یہ ٹاپک چھوڑوں یا یہاں پہ ہم بریک لیں، لیکن چونکہ وقت کی قید رہتی ہے ہم اس سے باہر جا نہیں پاتے، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جن میں وقت کی قید نہ ہو۔ بڑا خوبصورت ہمارا یہ سیگمنٹ رہا، اس کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا۔ میں اپنے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ عبدالغفار حامدی صاحب، سر آپ کے آنے کا اب کمپلیٹ شکریہ۔ پہلے ہاف شکریہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی بیٹھنا اور ہمیں بہت ساری ماشاءاللہ خوبصورت چیزوں سے آگاہ کرنا۔ آپ کے آنے کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ سیگمنٹ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک میرے دل کی جو اپنی لگن ہے یا جو میں محسوس کرتا ہوں، ہماری نوجوان نسل کو قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ ویسے تو نوجوان نسل کیا، ہمارے سب جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، جتنے بھی پروفیشن ہیں، جتنے بھی عمر کے حصے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی اصلاح ہے، ہماری اپنی بقا ہے، ہماری اپنی راحت اور کامیابی ہے۔ اس میں کس کے لیے کیا ہے، کسی دوسرے کو کیا ملے گا، وہ بات کی بات ہے۔ ہمیں خود کیا ملے گا، قرآن سے جڑ کے دیکھیے، کر کے دیکھیے۔ اور آپ کو پتہ ہے لائیو کالز کا سلسلہ فرسٹ سیگمنٹ میں ہے، تو اس میں پھر ہمیں اپنے لائیو ایکسپیرینسز بھی بتائیے کہ قرآن سے جڑنے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوا ہے، تبدیلی کیا آئی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو پھر بات بھی کریں گے اور مزید بھی ڈسکس کریں گے۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی میں نے شکریہ ادا کر دیا حافظ صاحب کا۔ آپ کو ایک بریک کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے، خوابوں کی تعبیر ہوگی اور حمد و نعت شامل کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔